یا وجیہتی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام بہار سلطانیہ رمضان ٹرانسمیشن میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک خوبصورت موضوع کے ساتھ، اور آج ہمارے پروگرام میں حسب سابق تشریف لائے عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد زبیر جلالی صاحب۔ آج کا ہمارا موضوع بڑا اہم ہے، کیونکہ فضائل تو بتائے جاتے ہیں لیکن مسائل پر توجہ کم ہوتی ہے۔ آج کا موضوع سحری، جو ہم سحری کرتے ہیں صبح اٹھ کے روزے کے لیے، تو سحری کے فضائل، مسائل اور سحری کن چیزوں سے کرنی چاہیے، سحری کرنے کے فوائد اور حکمتیں کیا ہیں، ان پر انشاءاللہ تفصیلی بات ہوگی آج ہمارے پروگرام میں۔ تشریف لانے پر میں جناب حضرت علامہ مولانا محمد زبیر جلالی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت علامہ مولانا زبیر جلالی صاحب، جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں یہ جو روز پروگرام دیکھ رہے ہیں باقاعدگی سے الحمدللہ، تو سحری کی جو شرعی حیثیت ہے اور سحری سے پہلے مراد کیا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس پر روشنی ڈالیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، صدق الله العظيم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں، بہت اہم اور پروقار پروگرام بہار سلطانیہ رمضان ٹرانسمیشن میں مدعو کیا۔ سحری جو ہے صبح صادق سے پہلے روزے کی نیت سے جو کھانا تناول کیا جاتا ہے، جو کھانا کھایا جاتا ہے، اسے سحری کہتے ہیں۔ سحری پیارے آقا نبی دو عالم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کی اور اپنی امت کو بھی اس کی تعلیم دی۔ نسائی شریف کے اندر ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے نبی دو عالم علیہ السلام نے ایک دن فرمایا کہ میں روزہ رکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں، میرے لیے کچھ لے کر آؤ۔ فَأَتَيْتُهُ بِتَمْرٍ وَإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نبی دو عالم علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں کھجور اور ایک برتن لایا جس میں پانی تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی دو عالم علیہ السلام سحری فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی اس کی تعلیم دی۔ فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ فرمایا سحری کیا کرو۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ سحری کیا کرو کہ سحری میں برکت ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ سحری کرنے والوں کی جو فضیلت ہے زبیر جلالی صاحب، ان کے فوائد بھی ہمیں پتہ چلنا چاہیے، سحری کرنے کی حکمتیں کیا ہیں، اور جو لوگ سحری کرتے ہیں سحری کرنے والوں کی فضیلت کیا ہے۔ نبی دو عالم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ سحری کرنے والے ہیں، جو یہ مبارک کھانا کھانے والے ہیں، یعنی سحری کے کھانے کو نبی دو عالم علیہ السلام نے برکت والا کھانا کرا دیا، غذاء المبارک کرا دیا۔ تو آپ سے فرمایا کہ جو بندے سحری کرنے والے ہیں فإن اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے فوائد اور اس کی حکمتیں بڑی ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے کہ ہم صبح جو سحری کرتے ہیں نبی دو عالم علیہ السلام کی مبارک سنت کی پیروی کرتے ہیں۔ نبی دو عالم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا، فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔
سبحان اللہ، اور سبحان اللہ۔ دوسری بڑی حکمت یہ ہے، جسے نبی دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نسائی شریف اور مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے کہ نبی دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر۔ اللہ اللہ نبی دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے مابین جو فرق ہے وہ سحری کھانا ہے، یعنی وہ سحری نہیں کھاتے اور امت مسلمہ جو ہے وہ سحری کرتی ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ فضائل ماشاء اللہ، جتنے بھی ناظرین ہیں، فضائل تو ہم نے سنے آپ کی زبان سے، لیکن اب جو اصل جو ہمارا جو اس پروگرام کا جو اصل سوال ہے، جو کہ فضائل کے بعد مسائل میں آ کر ہم بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ اب سحری کب کی جائے، سحری کا ٹائم کیا ہے، اور سحری کس چیز سے کی جائے، اس پر لازمی آپ روشنی ڈالیں گی اور صحیح انداز کے اندر ہمارے ناظرین کو سمجھائیں گے۔ صبح و صادق سے پہلے پہلے رات کے آخری پہر میں سحری کرنا سنت ہے۔ جی نبی دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ امام نسائی نے اس حدیث کو نقل کیا کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہم گروہ انبیاء ہیں، جی امرنا ان نؤخر سحورنا، جی ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنی سحری تاخیر سے کریں، یعنی رات کے آخری پہر میں سحری کرنی چاہیے۔ جی اس کا اندازہ کیسے ہوگا کہ رات کا آخری پہر کون سا ہے؟ تو اس میں ہمارے ایک بہت بڑے عالم حکیم الامت مفتی احمد یارحان نعیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک کا جو وقت ہے اس کا اندازہ لگایا جائے کتنا ہے، پھر اس کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جائے، جو آخری حصہ ہے وہ تاخیری یعنی آخری پہر ہوگا، جو چھٹا حصہ ہوگا وہ جو ہے وہ سحری کا آخری حصہ ہوگا جی اور آخری پہر ہوگا صبح جی۔ کا۔ علامہ زبیر جلالی صاحب، بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان رات کو سو جاتا ہے، تو صبح جب وہ اٹھتا ہے تو کی دفعہ یہ ٹائم ہو جاتا ہے، اذانیں ہو جاتی ہیں، تو اس انداز سے اگر سحری نہ کی ہو تو پانی بھی نہیں پیا، تو کیا اس صورت میں بندہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ ہاں جی، میں اپنے ناظرین کو اور سامعین کو سننے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سحری سنت ہے، روزہ کے لیے شرط نہیں ہے۔ جی اگر کوئی آدمی سویا رہا اور نیند کی وجہ سے، سوئے رہنے کی وجہ سے سحری نہیں کر سکا تو روزے کی شرعی حیثیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، جی ٹھیک اسے ٹھیک کھانا کھائے بغیر بھی روزہ رکھنا ہوگا۔ جی البتہ اس بات پر فخر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے سحری کیے بغیر آج روزہ رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ اسے سنت رسول کے ترک پر ندامت کا اظہار کرنا چاہیے جی کہ ایک گولڈن چانس ہے جو ان سے مس ہو گیا ہے۔ ایک بات بڑی میں یہاں پوچھنے کی جسارت کر رہا ہوں، اور یہ بڑا اہم سوال ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اور اکثر دیہاتوں میں بھی یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ وہ ہمارے بزرگان یا ہماری عورتوں کی یہ زبان پر یہ تقیہ جملہ رہتا ہے کہ ابھی آخری اذان نہیں ہوئی، جب آخری اذان ہوگی تو ہم جو ہے نا روزہ بند کریں گے، اور پھر یہ ہے کہ جب اذان ہوتی ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، جب اذان ہوتی ہے تو فوراً اس وقت گلاس پکڑتے ہیں اور اسی وقت پانی پیتے ہیں، کہتے ہیں ابھی اذان ختم نہیں ہے، اذان آخری جملے تک ٹائم ہے تو ہم پی لیتے ہیں، تو اس بارے میں تو اللہ اکبر۔ میں گزارش کروں گا کہ سحری کا جو انتہائی وقت ہے وہ صبح و صادق ہے۔ جی صبح و صادق جو ہے وہ سحری کا اختتام ہے، جی اور جو اذان دی جاتی ہے، اذان جو ہے وہ نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ لہٰذا میں اپنے سننے والوں اور دیکھنے والوں کو یہ گزارش کروں گا کہ سحری کے اختتام کے لیے وہ اذان کا انتظار نہ کریں، بلکہ اذان سے پہلے ہی وہ روزہ بند کر لیں، یعنی ٹھیک کھانا پینا وہ بند کر لیں، اس لیے کہ صبح و صادق کے وقت سحری کا وقت ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ نماز فجر کا وقت ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ علامت صاحب، ظاہر ہے ہر بندہ کاروبار کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، اور اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے کوئی نہ کوئی ہیلے کرتا ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ جتنے بھی لوگ تجارت کر رہے ہیں تو وہ اپنے کاروبار کو جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ
اپنے دکان کا اپنے کاروبار کا اشتہار نکالتے ہیں، اس میں وہ پورے رمضان کا کیلنڈر چھپاتے ہیں پاکستان سے یا جہاں سے بھی، تو کس پر اعتبار کیا جائے گا؟ یہاں جتنے بھی دیکھنے والے ہمارے ناظرین ہیں انہیں یہ حقیقت پتہ چلنا چاہیے۔ اس حصے میں گزارش یہ ہے کہ کیلنڈر چھپوانے میں کوئی حرج نہیں ہے، جو بھی چاہے کیلنڈر چھپوا لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ چیز جو ہے وہ لازمی ہے کہ وہ جو کیلنڈر چھپوایا گیا ہے وہ کسی مستند مفتی یا کسی مستند عالم کی نگرانی میں ہو۔ اور میں اپنے حلقہ جو ہے، ہمارا اپنا حلقہ احباب ہے، ہمارا ضلع کوٹلی ہے، آزاد کشمیر ہے، کوٹلی شہر ہے، یہ مدینہ المساجد ہے، حضور خواجہ عالم قبلہ حضرت صاحب جی قدس سرہ العزیز کی شبانہ روز محنتوں کا نتیجہ ہے کہ کوٹلی کو مدینہ المساجد کہا جاتا ہے، اور یہاں موسٹلی جتنی بھی مساجد ہیں وہ اسوانہ عالیہ گلہا شریف کے ہی زیر اہتمام ہیں، تو انہی کی طرف سے جو کیلنڈر چھپوایا گیا ہے اسی کو فالو کیا جائے۔ جو اسوانہ عالیہ گلہا شریف کی طرف سے کیلنڈر جو ہے وہ چھپوایا گیا ہے اور مشتہر کیا گیا ہے، اسی کو فالو کیا جائے، یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، آپ نے علامہ زبیر جلالی صاحب سے بڑے اہم باتیں سنی ہیں فضائل کے حوالہ سے، اور شہری کے جتنے بھی مسائل ہیں جو آپ کے لیے ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ ویسے تو مسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن جو موجودہ دور میں ہر ایک مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے وہ آپ تک ہم نے پہنچانے کی کوشش کی ہے، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ تو انشاءاللہ یہ پروگرام جاری ہے۔ علامہ اشفاق نقشبندی صاحب بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہوئے ہیں، وہ افطاری کے حوالے سے آپ کے سامنے مسائل فضائل۔ ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ سحری اور افطاری کے حوالے سے ہے۔ سحری کے جو فضائل مسائل آپ نے سنے علامہ زبیر جلالی صاحب سے، اور افطاری کے جو فضائل ہیں اور ان کے بارے میں جو اہم باتیں ہیں وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد اشفاق نقشبندی صاحب۔ یہ فاضل ہیں جامعہ نعیمیہ لاہور پاکستان سے، اور ماشاءاللہ ایک جید عالم دین کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو علامہ اشفاق نقشبندی صاحب، آج جو ہمارا جو پروگرام چل رہا ہے سحری اور افطاری کے حوالے سے، سب سے پہلے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ افطاری کے والے میں کچھ اہم باتیں جو کرنی اور ناظرین کے لیے جاننا ضروری ہیں کہ صحیح مستحب وقت افطار کا کیا ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، سورہ بقرہ آیت نمبر 187، اس کا ایک جز ہے۔ فرمایا کہ پھر تم روزے کو مکمل کرو رات تک۔ اب یہ کہ مستحب وقت افطار کیا ہے، کس وقت روزہ کھولنا چاہیے، تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب وقت ہو جائے پھر تاخیر نہیں کرنی۔ وقت ہو جانے کے فی الفور یعنی اول وقت میں شروع میں ہی اس کو افطار کر لینا یہ مستحب ہے۔ اسی آیہ مبارکہ کے تحت علامہ بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آقا علیہ السلام کا ایک فرمان نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا اقبل اللیل، جب رات آ جائے، ادبر النہار، اور دن چلا جائے، وغربت الشمس فقد افطر الصائم، اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار کو روزہ کھول لینا چاہیے۔ یعنی افطار میں جلدی کرنا مستحب ہے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دیگر روایات میں آتا ہے کہ تاخیر کرنا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، اور افطار میں جلدی کرنا یہ مستحب ہے۔ جی، افطار کی جو دعا ہے مثال کے طور پر، ایک تو دعا وہ ہے نا کہ جب افطار سے چند منٹ پہلے اہل ایمان معاشرہ جو روزہ دار ہوتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، وہ تو ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن جو لفظ اللہم لک صمت، ٹھیک ہے جی، یہ جو الفاظ جو پڑھتے ہیں یہ خاص دعا ہے۔ اب یہ جتنے بھی ناظرین ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، کیا یہ دعا روزہ افطار کرنے سے پہلے پڑھنی چاہیے یا روزہ افطار کر کے پڑھنی چاہیے؟ جی، اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ ایک تو ہے کہ مطلقاً کوئی بھی دعا مانگنا، جی، وہ تو کسی بھی وقت، کسی بھی گھڑی، کسی بھی لمحے مانگی جا سکتی ہے۔ جیسے قرآن پاک میں ہے، سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 ہے اور سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 186 ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں دعا کو قبول کرتا ہوں جب دعا مانگنے والا دعا کرتا ہے، تو وہ جس بھی لمحے مانگے قبول ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ لیکن
یہ جو خاص دعا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ مبارکہ تھا، اس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی شریف میں جو نقل کیا ہے، جو آپ کی تحقیق ہے وہ یہی ہے کہ دعا افطار کے کرنے کے بعد مانگنی چاہیے، کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام افطار فرما لیتے تو اس کے بعد مانگتے تھے۔ اس پر مزید یہ کہ فحمل افطر علی معنی ارادۃ الافطار، یعنی اس کو اذا افطرا کو اس پر محمول کرنا کہ گویا جب افطار کا ارادہ کرتے کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ جیسے کہ نماز میں ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو ای اردتم الصلاۃ، یعنی تم نماز کا ارادہ کرو۔ تو یہاں قیام سے مراد جہاں نماز کی بات ہے وہاں تو ارادہ ہے، لیکن اس جگہ پر کہا کہ ارادہ مراد نہیں ہوگا بلکہ افطار کر لینا ہے، افطار کر لینے کے بعد دعا مانگی جائے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جتنے بھی آپ ناظرین یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، کوشش کریں کہ اگر اس سے پہلے آپ یہ غلطی کر رہے تھے تو آپ اس غلطی کو درست کریں، اور جب روزہ افطار کر لیں تو یہ الفاظ پھیلیں جو آپ پڑھتے ہیں اللہم لک صمت، مسنون طریقہ یہ ہے، مسنون طریقہ یہی ہے۔ تو اب علامہ اشفاق نقشبندی صاحب کہ افطار میں اگر بندہ جان بوجھ کے تاخیر کرے اور اس نیت سے کرے کہ جی میں نے دن بھر روزہ رکھا ہے تو میں 10 منٹ اور تاخیر کر لوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو کیا شریعت میں اس چیز کی اجازت ہے؟ جی، اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے جو ہمیں روشنی ملتی ہے وہ ایک فرمان سنیے، صحیح ابن حبان میں ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال الناس بخیر، آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگ تب تک خیر پر رہیں گے ما عجل الفطر، جب تک وہ افطار میں جلدی کریں، یعنی خیر اور بلائی تب تک ہمارا مقدر بنتی رہے گی جب تک ہم افطار میں جلدی، اس میں تاخیر کرنا اس میں کوئی خیر کا پہلو نہیں ملتا۔ ایک دوسری روایت میں جیسے میں نے پہلے گزارش کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یزال الدین ظاہرا، دین تب تک غالب رہے گا ما عجل الناس الفطر، جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ آگے اس کی وجہ بھی بتائی، فرمایا لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ، اس لیے کہ یہود و نصارہ افطار کے وقت میں تاخیر کرتے ہیں۔ تو تاخیر کرنے میں کوئی خیر و بلائی نہیں ہے، خیر و بلائی اسی میں ہے کہ ہاں وقت ہو جانا شرط ہے، یہ نہیں کہ وقت ہونے سے پہلے پہلے، جب وقت ہو گیا ہے پھر کسی چیز کا انتظار نہ کریں، سائرن کا انتظار کرنا، آذان کا انتظار کرنا، چونکہ اس میں تاخیر بھی تو ہو سکتی ہے نا، تو اس لیے جب وقت ہو جائے تو پھر وقت ہو جانے کے بعد کسی چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر آپ کہتے ہیں جی سارا دن ہم بھوکے رہے ہیں تو آپ تھوڑی دیر اور بھوکے کاٹ لیں، تو اس میں پھر یوں کریں نا، افطار کر لیں، افطار کرنے کے بعد کھانے میں تاخیر کر لیں، اگر کھانے میں تاخیر کر لیں تو اس میں تو کوئی ایشو نہیں۔ ویسے بھی جب آپ کھانے کے لیے افطار میں بیٹھیں تو ایک ہی سانس میں کھانا شروع کر دینا اور تیزی تیزی سے کھانا، یہ بھی کوئی مناسب نہیں۔ اس وقت آپ کو سوچنا چاہیے کہ پورا دن ہم نے روزہ رکھا ہے، اب کھانے میں احتیاط کے ساتھ دعائیں بسم اللہ شریف پڑھ کر پھر شروع کریں اور آخر میں جا جو افطار کی دعا ہے وہ پڑھ لیں۔ دوسری ایک بات میں اس پروگرام میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں علامہ صاحب کہ ہمارے دیہاتوں میں یہ معاملہ ہے اور بعض جگہوں پر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جو افطاری کا ٹائم جو ہے نا وہ کہتے ہیں، یہ جملہ بنا ہوتا ہے کہ جی ابھی ہماری مسجد میں اذان نہیں ہوئی، ابھی ہماری مسجد میں سحرن نہیں ہوا، تو ہم روزہ اپنی مسجد کے ٹائم کے مطابق افطار کریں گے، تو اس کے لیے تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کیا ایک جائز ہے؟ عام طور پر تو چلو ہوتا ہے پابندی کرتے ہیں بابا اماں اور مؤذنین پابندی کرتے ہیں اس چیز کی، لیکن اگر بالفرض کوئی ایسا ایشو ہے، لائٹ نہیں ہے یا مسجد کا لاؤڈ سپیکر خراب ہو گیا، کوئی ایسا ایشو بن گیا ہے تو پھر زیادہ سے زیادہ ایک آدمی انتظار کریں، اس سے زیادہ نہ کریں، فوری وقت پر افطار کر لینا چاہیے، کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ مستحب یہی ہے کہ وقت ہو جانے کے بعد تاخیر نہ کی جائے، یہ نہ کہا جائے کہ ہماری مسجد کا سائرن یا فلاں جگہ سے آواز آئے گی تو تب روزہ کھولیں گے، بلکہ وقت ہو جانا شرط ہے، مستحب طریقہ یہی ہے۔ میں نے زبیر جلالی صاحب سے بھی یہ سوال کیا ہے کہ مختلف جو ہے وہ نقشہ جات چھاپے جاتے ہیں، مارکیٹ کے اندر لوگ کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، تو وہ اپنی دکان کے مطابق کیلنڈر تیار کرواتے ہیں، تو کیا جو کیلنڈر جو تیار ان میں اگر فرق ہو کوئی 1 منٹ کا 2 منٹ کا، تو اس میں آپ روشنی لازمی ڈالیں گے اور لازمی ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں گے کہ کس ٹائم ٹیبل پر اعتبار کیا جائے گا؟ یہاں پر جیسے ضلع کوٹلی میں یہاں تو چونکہ مدینۃ المساجد ہے، یہاں میجورٹی کو دیکھا جائے تو کثیر تعداد میں مساجد گلاس شریف سے متعلقہ ہیں، تو اسی کیلنڈر کو فالو کیا جائے۔ اگر کسی دور دراز جو لوگ یہاں سے دور ہیں، جس جگہ پر کوئی اور میجورٹی ہے، وہاں پر جو اکثریت ہے ان کو دیکھا جائے، ان کے کیلنڈر کے مطابق فالو کیے، اس میں بہتری ہوتی ہے۔ ٹھیک ٹھیک،
بہت شکریہ جناب، آپ نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ ہمارے ناظرین کو سمجھانے کی کوشش کی اور جو مسائل تھے ان کو سیکھنے کی جو ہے وہ اس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے۔ اللہ ہم سب کی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ نے بڑی اہم باتیں سنی ہیں افطاری کے حوالہ سے، سحر کے حوالہ سے۔ علامہ زبیر جلالی صاحب نے بڑے احسن انداز کے ساتھ جو ہے نا وہ مسائل اور فضائل آپ کے سامنے رکھے۔ علامہ اشفاق نقشبندی صاحب نے بھی بڑی افطاری پر مفصل گفتگو کی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان مسائل پر غور کرنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا وجیہتی